بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وقال تعالی وکذالک ننجی المؤمنین۔ آج حسب معمول آپ حضرات نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تلاوت فرمائی ہے، اور آیت کریمہ پڑھ کر اپنے لیے آئے ہوئے مہمانان مکرم اور دیگر مرحومین کے لیے دعا کریں گے۔ بڑی خوشی ہے کہ آج ہمارے بیچ ہمارے بزرگ جناب عبد القیوم صاحب، جناب شوکت صاحب، جناب پرویز صاحب، جناب جاوید نصر صاحب، جناب اصغر صاحب اور ہم سب کے مخلص انجینئر انعام الحق صاحب، جس کو ہم لوگ منا منا کہہ کر کے پکارتے ہیں، یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ برابر ان حضرات کا تعلق ہم لوگوں سے رہا ہے، اور ہر موڑ پر ان حضرات نے ہم سب کا ساتھ بھی دیا ہے، دعائیں بھی کی ہیں، اور ضرورت پڑنے پر شانہ بشانہ چلنے کی کوشش بھی کی ہے۔ اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق ان حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ انجینئر انعام الحق صاحب کی یہ برابر خواہش رہی، جب بھی علماء کرام یہاں تشریف لایا کرتے تھے، یہ اس محفل میں شریک ہوتے، اور علماء کرام کی وہ باتیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوا کرتی تھی وہ سنا کرتے، اور یہ اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے وہ انہی علماء کرام کے بیان اور نصیحت سے ہم نے سیکھا ہے۔ اللہ تعالی مزید سیکھنے کا موقع میسر فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی خواہش ہے یہ جو آیت کریمہ کا ورد ہوتا ہے، اس کے سلسلے میں کچھ روشنی ڈال دی جائے تاکہ ہم سب کو پتہ چلے کہ آیت کریمہ کیا چیز۔ اللہ کے ایک مقرب نبی حضرت یونس علیہ السلام جب اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی قوم اور اپنی برادری کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا
تو حضرت یونس علیہ السلام نے بڑی کوشش، محنت اور جد و جہد کر کے اللہ رب العزت کے پیغام کو اپنے قوم اور اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اور یہ کوشش کرتے رہے کہ قوم اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لے آئے اور اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، اور جب جب اللہ نے کسی نبی کو بھیجا تو صرف اپنی برادری اور اپنی قوم کے لیے رہبر بنا کر کے بھیجا۔ یہ تو خصوصیت ہے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں پوری دنیا انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی اپنی برادری کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے تھے، اور عرصہ دراز تک سمجھاتے رہے، لیکن آپ کی قوم نے آپ کی بات کو قبول نہیں کیا۔ اللہ سے دعا فرمائی کہ اس پہ عذاب نازل کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت کے سامنے یہ لوگ سر بسجود ہو گئے، اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے حکم اور ان کی اجازت کے بغیر ان کو اپنا شہر نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر اپنے شہر کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ راستے میں دریا ہے، دریا سے پار ہونے کے لیے کشتی کی ضرورت ہے، کشتی پہ سوار ہوئے۔ اس وقت کا جو ماحول تھا وہاں ایک بات رائج تھی کہ جو غلام آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کر کے کہیں جاتا تھا اور کشتی پہ سوار ہو کر کے دریا پار ہونے کی کوشش کرتا تو وہ کشتی ڈوبنے لگتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب کشتی پہ سوار ہوئے تو کشتی ڈوبنے لگی۔ قرآن اندازی کیا گیا کہ کون سا بندہ ایسا ہے، کون سا غلام ایسا ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کر کے آیا ہے، تو قرآن اندازی میں نام حضرت یونس کا آیا۔ کشتی والا جانتا تھا، انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، پھر دوبارہ قرآن اندازی ہوئی، پھر اسی کا نام آیا، پھر قرآن اندازی ہوئی، پھر انہی کا نام آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ میں اپنے آقا یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر اپنے شہر کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اس لیے یہ کشتی ڈوب رہی ہے، اور انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا لی، کشتی ڈوبنے سے بچ گئی۔ اب پانی کے اندر اندھیرا ہے، جب سمندر میں کوئی کودتا ہے اور تیرنے کے لیے نہیں جانتا ہو تو بالآخر اس کی ہلاکت مقدر ہوگی۔ اللہ رب العزت نے مچھلی کو حکم دیا، ساری چیزیں اللہ کے حکم پہ چلتی ہے، اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ مچھلی کو حکم ہوا
کہ حضرت یونس کو نگل جاؤ، لیکن ذرا برابر ان کو خراش تک نہیں آنا چاہیے، کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے حضرت یونس کو نگل لیا، پانی کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ظاہر سی بات ہے گھٹن محسوس ہوتی ہوگی۔ مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندر میں ہے، اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو ایک دعا سکھلائی مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے ہوئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تیری ذات پاک اور بے عیب ہے، ظلم میں نے اپنے نفسوں پر کیا ہے۔ ظلم یہی تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ شہر چھوڑ کر کے جا رہے تھے، جس کی بنیاد پر وہ سمندر میں ڈبو دیے گئے اور پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے پروردگار عالم تیری ذات پاک و بے عیب ہے، تیرے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے، میں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف کر دیجئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ سمندر سے باہر کسی چٹیل میدان میں اسے ڈال دو۔ چنانچہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر کیا۔ اور آگے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اگر کسی مومن کو مصیبت لاحق ہو جائے، پریشانی لاحق ہو جائے، مشکلات میں وہ مبتلا ہو جائیں، تو یہ دعا پڑھ کر کے، یہ آیت پڑھ کر کے جب وہ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتا ہے تو پروردگار عالم ایسے ہی مومن کو بھی نجات عطا فرماتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمایا۔ ہمارے علماء، مشائخ، اکابر اس آیت کریمہ کا ورد وقتاً فوقتاً کروایا کرتے تھے، اور ابھی بھی اس آیت کا ورد ہوتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم اس آیت کریمہ کی برکت سے ہماری پریشانی کو، ہمارے مشکلات کو دور فرمائے، ہماری ضروریات کو پوری فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ اسے شفا نصیب فرمائے۔ اور تجربہ اس بات کا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اپنی ضروریات کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے دعائیں کروائی ہیں، اور اس آیت کریمہ کا ورد کر کے دعا کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکلوں کو دور فرمایا۔ جامعہ قاسم العلوم میں ابتدا ہی سے آیت کریمہ کے ورد کا سلسلہ رکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قائم اور باقی رکھے، اور اس آیت کریمہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے مشکلات کو دور فرمائے، ہماری ضرورتوں کو پوری فرمائے، اس لیے کہ ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا، ضرورتوں کو پوری کرنے والا، مصائب و مشکلات کو حل کرنے والا، بیماری کو شفا میں بدلنے والا وہ اللہ ہی کی ذات۔ اس لیے ہم سب خلوص و للہیت کے ساتھ محض اللہ کی رضا کے لیے اس آیت کریمہ کا ورد کیا کریں، اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ترقیات نصیب فرمائے، اور جو مہمانان کرام تشریف لائے ہوئے ہیں یا لاتے رہتے ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کے خزانے سے ان کے جائز مقاصد کو پوری فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے، جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی جانب نسبت کرتے ہوئے اس ادارے کا قیام عمل میں آیا ہے، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس نام پہ ادارہ کیوں رکھا ہے؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے انما انا قاسم واللہ یعطی،
یہ حدیث ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور دینے والا تو اللہ کی ذات ہے۔ قاسم العلوم کا مطلب علموں کو تقسیم کرنے والا، قاسم العلوم کا مطلب علموں کو تقسیم کرنے والا، اور تقسیم کرنے والا کون؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو تقسیم کرتا ہوں اور دینے والا کون ہے؟ ادارے کی نسبت اکابر بزرگان دین اور بڑے بڑے لوگوں کی جانب کر کے رکھی جاتی ہے۔ تو جامعہ قاسم العلوم کا لفظی ترجمہ تو یہ ہوا کہ ایک ایسا ادارہ جہاں علموں کو تقسیم کیا جائے، علموں کو تقسیم کیا جائے۔ تو چونکہ حضرت کا نام مولانا محمد قاسم تھا، بیادگار حضرت مولانا محمد قاسم ہوا، تو لوگوں کو کچھ پریشانی ہونے لگی کہ ان کی جانب منسوب کر کے کیوں ادارے کا نام رکھا جائے۔ میں کہتا ہوں کہ کیوں نہیں رکھا جائے؟ کون سی وجوہات، کون سی قباحت اور کون سی خرابی پیش آ گئی کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یقیناً ہمارے درمیان میں ایک بڑی ہستی تھی، ان کی بزرگی پٹنہ ہی کے لوگ نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ ہم تو فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اس ادارے کی نسبت ان کی طرف کی ہے، ورنہ وہ حدیث پیش نظر ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ اللہ دینے والا ہے، تقسیم کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ گرچہ اس ادارے کی نسبت ان کی جانب ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے یا بنے جہاں سے علوم نبوت بھی تقسیم ہو، علوم عصریہ بھی تقسیم ہو، اور اس ادارے کے ذریعے سے علم پورے شہر میں، پورے صوبہ میں اور پورے ملک کے اندر پھیلے۔ اللہ تعالی ہم سب کی کوششوں کو بار آور کرائے، کوشش کو، محنت کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو ترقیات سے نوازے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ضرور بھی ضرور وہ کام ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ جب بھی دعا ہوتی ہے میں سب سے اوپر میں ان کا نام لکھتا ہوں اور دعائیں بھی کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام نصیب فرمائے۔ تو آج بھی دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے والدین مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے اعزہ اقربا کی مغفرت فرمائے۔ اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو کام انہوں نے کیا ہے اپنی زندگی میں، اگر ہم اور آپ دعا بھی نہیں کریں گے تو اس کام کی برکت سے پروردگار عالم اسے ثواب نوازتے رہیں۔ یہ ادارہ قائم ہوا ہے، آپ جب تک قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کے پڑھنے کا ثواب ان کو بھی ملتا رہے گا۔